بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ ابھی کا جو ٹاکرا ہے وہ بیسکلی اس لیے میں نے کرنا جو ہے سوچا بھی ہے اور کرنا بھی اسی پہ ہے کہ جناب یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گرد جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کو کچھ سبق پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیجیٹل دہشت گرد، اور وہ میں نے ان کے ٹویٹس بھی دیکھے ہیں اور ان کے کچھ ٹیگز دیکھے ہیں، ان کے کچھ سلائیڈز دیکھی جو وائرل ہوئی ہیں، اور اس میں کیوں انہوں نے کیا ہے آپ دیکھیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال 80% تو پی ٹی آئی والے ہی کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے حق میں بولتے ہیں وہی فی الحال بہت زیادہ وائرل ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے پی ٹی آئی کے اگینسٹ اس طرح نہیں، پی ٹی آئی کی اچھائی جو ہوگی اس پہ بھی کرنی ہے بات، اور جو بلنڈرز ہیں اس پہ زور لا کے شدت سے بات کرنی۔ باقی تمہاری مرضی ہے، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب فوری کر لیں، اس کو سبسکرائب کریں گے تو لوگ بڑھیں گے بھائی۔ اچھا، جو اس کی وجہ میں بتا رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے نائب ترمیمی بل کے سلسلے میں، تو ان کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ کبھی امکان تھا کہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ عدالت میں اپنے خطاب میں پوائنٹ سکورنگ کرے گا۔ بعد میں عمران خان نے یہ ثابت بھی کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آیا اس کے بعد جب یہ پتہ چل گیا ان کو کہ یہ تحریری حکم نامہ جو ہے جناب یہ آیا سامنے، تو اس پہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان کی کچھ تھوڑی سی ٹرولنگ، تھوڑی سی نہیں زیادہ، اسی وجہ سے جو میرے خیال میں جو ہمارے اداروں میں اس طرح کے بڑے اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے جو تھوڑے سے کمزور ہیں، جن کی خامیاں میرے خیال میں زیادہ ہیں، وہ ڈرتے ہیں، تو ان کو بالکل نہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کی ٹرولنگ ہوگی، ٹمکاں ہوگا، وہ ہوگا۔ آج کل پکڑائیں، جو کرے گا آپ اس کے خلاف کورٹ میں جائیں اور ادھر تحصیل پھیرو جناب، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہم بھی اسی طرح، میں بھی اسی لیے جس کے پیچھے لگتا ہوں، جو غلط کام ہے اس پہ تن کے لگنا ہے، اور جس نے جو کرنا ہوگا بھائی پھر ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا بھگت لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا عدالت سے بھی چل جائیں گے، مسئلہ کوئی نہیں پاجی۔ اچھا، اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ سارا حکم نامہ جناب جو آیا، انہوں نے ججمنٹ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ عمران خان صاحب نے جو وہاں پہ بولنے کا ان کو موقع ملا، وہ یکدم جناب وہ کسی اور طرف لے کے چلے گئے تھے پوائنٹ سکورنگ کرنے کے چکر میں۔ وہاں پہ کرنل ہے ایک، وہ مجھے ملنے نہیں دے رہا، یہ کچھ اچھا قاضی صاحب کی پھر بھی مہربانی کی وہ کہتے ہیں بالکل ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہے وہ ہے۔ بھائی آپ ان قاضی صاحب کو چاہیے تھا کہ انہیں فوری طور پہ کہتے کہ یہ مقدمے اس پہ بات ہم نے کرنی، تو عمران خان صاحب نے سیاسی سکورنگ چیک کریں، سمارٹ تو اس طرح پہ دیکھو نا، یہی تو گیم ہے، اس کو منافقت بھی کہتے ہیں۔ منافقت یہ کہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جج قاضی صاحب، چیف جسٹس صاحب، آپ سے کبھی بات کرنے کا تو موقع نہیں مل سکا، تو ایک کرنل صاحب ہم انہیں تنگ کر رہے ہیں، جناب چیک کرو نا، واہ واہ، انہیں کہیں کہ وہ ملنے نہیں دیتے، واہ جی واہ، بڑے معصوم جو تسی باجی۔ اور دوسری طرف ڈیجیٹل جو دہشت گرد بٹھائے ہوئے ہیں وہ لوگوں نے قمیض پتلون اتارنے واسطے ہر ٹائم تیار ہے۔ اچھا جناب، یہ میں آپ کو فوری طور پہ بتاؤں گا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیمی ایکٹ انٹرا کورٹ اپیلوں کی سپریم کورٹ نے نیب ترامیم انٹرا کورٹ اپیلوں کی 30 مئی کی عدالتی کارروائی کی جاری کردہ تحریری حکم نامے میں جناب کہا کہ اس بات کا قوی امکان تھا کہ جب ایک سیاسی جماعت کا سربراہ جو اس عدالت کا وکیل بھی نہیں کسی مقدمے میں عدالت سے مخاطب ہوگا تو وہ سیاسی نوعیت کے معاملات پر بھی بات کرے گا اور عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پوائنٹ سکورنگ بھی کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے میں مزید تحریر کیا کہ عمران خان احمد خان نیازی نے بعد میں عدالت میں نیب ترمیم والے مقدمے پر خطاب کرتے ہوئے یہ ثابت بھی کیا وہ کیسے اس مقدمے میں ہٹ کر غیر متعلقہ موضوعات پر چلے گئے اور جیل سے متعلق شکایات شروع کر دی۔ جناب چیک کرو، نوسر بازی چیک کرو جناب،
لوگوں دیکھو عوام لوگوں نے فدو بنانا کوئی مسئلہ کو نہیں. اور میرے خیال میں خاص طور پہ جو خاص صوبے میں کچھ لوگ بیچارے سادہ زیادہ ہوتے ہیں, وہ میرے خیال میں ایسے شاطروں کے نا, سادہ نہیں ہوتے بیچارے, ایک مخلص ہوتے ہیں. مجھے جو لگتا ہے وہ مخلص پان ان کا ان کو بیچارے کو لیٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے ایسے ہو رہا پا جی, ٹھیک ہے نا. حالانکہ دیکھو انٹرویو دی جا رہا ہے پرا جیل 'چ بہ کے, اور کہہ رہا ہے کہ جی میں موت کی چکی میں ہوں, ڈیتھ سیل میں ہوں. اللہ میری توبہ. اور ڈرو بھائی, نہ بچو بچو ایسے لیڈروں سے بھائی. فی الحال جب تک وہ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے تو انہوں پسند ہے بالکل نال چلو, لیکن اگر وہ ایسے بیان دیتا ہے تو بےزتی کرو بھائی. اچھا آگے آپ چیک کریں, اس میں یہ تھا موضوعات پر چلے گی اور جیل سے متعلق شکایت شروع کر دی. فیصلے کے مطابق عدالت کسی ایسے مقدمے کو نہیں سن سکتی تھی جو اس کے سامنے نہ ہو اور جس سے پھر کسی کے شفاف ٹرائل کا حق متاثر ہو سکے. حکم نامے کے مطابق 5 رکنی لارجر جو بینچ تھا جناب, اس میں یہ تھا کہ جسٹس اطہر من اللہ جناب نے فیصلے سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا دکھانی چاہیے تھی عمران خان دی لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے تھی بقول اس کے. بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو سکتے ہیں جناب, ان کا اپنا وہ مائنڈ ہے. تحریری فیصلے میں واضح کیا گیا سپریم کورٹ ہر مقدمے کو براہ راست نشر نہیں کر سکتی, خصوصاً ایسے مقدمات لائیو نہیں دکھائے جا سکتے جن میں سیاسی یا ذاتی مقاصد وابستہ ہوں. آپ بات سمجھ گئے نا کہ عمران خان کو اگر دکھا رہے ہوتے تو وہ جناب نوسر بازی تو ضرور کرنی تھی, صحیح ہے جناب, اور فوری طور پہ انہوں نے جناب کو مقام کے اور بات وہی کرنی تھی, پوائنٹ سکورنگ کرنا تھا. میں امت مسلمہ کا لیڈر ہوں, کوئی اور گلا میں جو ہے تانگا میں یہ ہیں وہ ہیں, وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ لیٹسٹ جو صورتحال ہے, عمران خان صاحب جیل میں بڑے فٹ طریقے سے رہ رہے ہیں اور عدالت نے ہی ان کو 50-60 فٹ کا کمرہ لے کے دیا ہوا ہے, جو 2 سیل رینوویٹ کر کے انہوں نے کمرہ بنایا. اس میں فریج, کولر, کتاباں, ٹی وی, بیڈ, چلر, پیچھے رہ کے گیا سارا کچھ. بشرا بی بی کو بھی کولر, وی آئی پی پروٹوکول دلوایا ہوا ہے, لیکن دلوایا عدالتوں نے باجی. میں یہ عدالتوں سے ایک سوال ہے کہ جو پرانے ہمارے جو شاید خاقان عباسی, یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف, مریم نواز, دوسرے جو لوگ پکڑے گئے رانا ثناء اللہ اور دوسرے, انہوں نے یعنی کہ کولر شولر تو دیتا نہیں سی نہ, انہوں نے کمرہ بڑا تو نہیں سی دیتا. سر کیوں؟ یہ نہیں سمجھ آئی, یہ نہیں محبت کیوں؟ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں اس وجہ سے. میں بہرحال اس پہ اور بات نہیں کرنی, لیکن یہ سوال بنتا ہے, بہرحال یہ پوچھنا حق بنتا ہے, اور یہ آپ اپنے یعنی کہ ہر شہری کا حق ہے. جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ انصاف نیچے لوگوں کو نہیں ملتا, غریبوں کو نہیں ملتا, بڑیاں واسطے اور پیمانے ہیں, چھوٹے واسطے اور پیمانے. سچ ہے یہ نہیں ہے, یہ اب لوگ سن کے بتا سکتے ہیں. اچھا جناب, اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو سلسلہ تھا یہ اس طرح یعنی کہ چلنا شروع ہوا. کافی لمبی میں یہ تحریر جو ہے وہ نکالی تھی, تو اس لیے میرے خیال میں پھر مین آپ کو تو لگ گیا پتہ, پھر بھی میں بتا دیتا ہوں. تحریری فیصلے میں واضح کیا گیا کہ سپریم کورٹ ہر مقدمے کو براہ راست نشر نہیں کر سکتی. یہ میں نے آپ کو بتا دیا, ذاتی یعنی کہ مقاصد ہو سکتے ہیں کسی لیڈر کے, ٹھیک ہے. فیصلے کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے کی درخواست دی گئی تھی. تحریری حکم نامے میں کہا گیا عوامی مفاد کا مقدمہ نہ ہونے کے باعث لائیو نشریات کی درخواست مسترد کی جاتی ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ پی حکومت کے مرکزی کیس میں ایک دن بھی عدالتی نمائندگی نہیں تھی. اچانک انٹرا کورٹ اپیلوں میں کے پی حکومت کی لائیو دکھانے کی درخواست سمجھ سے بالا تھا. دیکھیں نا یا قدم. تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست میں ایک جواز یہ پیش کیا گیا کہ دیگر کیسز کے مقابلے میں اس کیس کی عدالتی کارروائی براہ راست نشر نہ کرنا امتیازی سلوک ہے. عدالت کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت کا جواز حقائق سے منافی ہے کیونکہ بہت کم مقدمات کی کارروائی براہ راست دکھائی گئی ہے. فیصلے مطابق کچھ مقدمات کی براہ راست نشریات دکھائی گئی, لیکن بعد میں انصاف تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نشریات روک دی گئی. ٹھیک ہے نا, کچھ انہوں نے بعد میں روک دی. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 18 ستمبر 2023 کی فل کورٹ میٹنگ میں عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا. حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ اب تک 40 مقدمات کی سماعت عدالتی کارروائی کو براہ راست دکھایا گیا. عدالت کے مطابق لائیو عدالتی کارروائی کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں نا, عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے کے لیے میکانزم تیار کرنے کے لیے جسٹس من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی. ججز کمیٹی نے 16 اکتوبر 2023 کی رپورٹ میں براہ راست
اسٹریمنگ کے لیے رولز بنانے کی تجویز دی، جس حضرت من اللہ اور جسٹر محمد علی مظہر پر مشتمل کمیٹی تاحال لائیو اسٹریمنگ دکھانے کے رولز طے نہیں کر سکے۔ دسو بس، باقی میں نہیں کہنا بھائی، خطرناک ہو سکتا ہے۔ عدالت کے مطابق لائیو اسٹریمنگ کی کارروائی میں اس سے پہلے نہ عمران خان اور نہ ہی خیبر پختونخوا کی حکومت شریک ہوئی۔ ٹھیک ہے بھائی جی، یہ میں نے آپ کو دیا بتا، ٹھیک ہے، یہ ہو رہی ہے ادھر، یہ ہوئی ہے ساری بات۔ اور یہ بات ایسے نہیں تھا کہ پوائنٹ سکورنگ انہوں نے کرنے تھے، پوائنٹ سکورنگ انہوں نے کر لیے، اور پوائنٹ سکورنگ ڈیجیٹل میڈیا پہ ڈیجیٹل دہشت گردی کر کے بھی کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ جذباتی قوم ہمیں کہا جاتا ہے، اور جذباتیت ہمارے جذبات کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور خاص طور پہ جو اگر عمران خان بانی پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں، عمران خان کے نعرے، ان کے بارے میں ترانے بنا کے جذباتی قسم کے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ایسے کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ہے اور لوگوں کے بچوں کو ایسے روڈوں پہ نکالنا ہے، اور ہم نے رہنا ہے اندر۔ اور یہ تمام سیاستدانوں کے طریقہ کار ہے جو میں آپ کو بتا دوں۔ تو اسے بالکل ووٹ ڈالیں اپنی مرضی کا، کارکردگی کی بنیاد پہ، جس نے کی ہے کارکردگی جنہوں نے اچھی دی ہے آپ ان کو ووٹ ڈالیں، جن کی کارکردگی بری ہے بالکل نہ ڈالیں۔ باقی اگر آپ لوگوں کو سونا لگتا ہے بندہ کہ بھائی یہ مجھے بہت سونا لگتا ہے، یہ مجھے پسند ہے، یہ باجی پھر آپ لوگوں کی آپ کی مرضی ہے، میں اس پہ اور کیا کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا یہ وہ ہوتا ہے مائنڈ سیٹ، تو ہر کوئی اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق ہی بہرحال چلتا ہے، اور ہر ایک کو اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق چلنا بھی چاہیے۔ لیکن اگر غلط صحیح ہے تو پلیز آپ مہربانی کریں کہ غلط صحیح کو دیکھ لیا کریں، اور جو آپ کو لگے کہ جو حکومت بہتر کارکردگی دکھا رہی ہے اس کی طرف آپ جائیں، نہ کہ آپ دوسری طرف جائیں۔ اچھا، میں ایک اور آپ کو بات بتانی ہے اسی ویلاگ میں، یہ تو چلو سپریم کورٹ کے حوالے سے میں نے بتا دیا۔ ایک ڈاکٹر عفان کیسر ہیں، بڑے مشہور نے ویسے، اور اکثر ویلاگوں میں لوگوں کی فوڈ ویلاگ کریں تو بےعزتی سی کر دیتے ہیں۔ پرسنل بھی ایک بالپور میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ان کی پرسنل سوال زیادہ کرنے شروع کر دیے کہ آپ کی بیگم ناراض ہو جائے گی، پہلے یہ کر دے گی، اس طرح کی باتیں۔ تو مجھے پھر اس بارے میں وہ اچھے نہیں لگے تھے، میں نے کہا ان کو ایسے بات ڈاکٹر کو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایسے بہرحال کافی لمبا چوڑا بولتے ہیں۔ انہوں نے جناب ڈاکٹر عفان کیسر نے ماریا بی سے معافی کیوں مانگی، یہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ ماریا بی ڈیزائنر ہے، ان کے حوالے سے گزشتہ دنوں انجیکشن والے تربوز کے حوالے سے خبروں میں رہنے والے ڈاکٹر عفان نے جناب تربوزیاں دا ایک جو دوانے متیرے تربوز جسے کہتے ہیں، اس کے اندر انجیکشن لگا کہا جی یہ ایسے آ رہا ہے اور لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے۔ تو فوڈ ڈپارٹمنٹ نے جناب ان کو نوٹس بھیج دیا، لمبا سارا چوڑا، اور انہوں نے کہا کیوں نہ تھوڑے تے 50 کروڑ دا ہرجانہ، میں کہا 1 ارب دا شاید، کیوں نہ تھوڑے تے پاتا جائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ کتنے لوگ کینسر ہوا ہے۔ پہلے تو ان کو یہ تجاوز، انہوں نے کہا آپ تسی معذرت کرو ڈاکٹر صاحب کو۔ اب ڈاکٹر صاحب نے ماریا بھی فیشن ڈیزائنر ہیں، ان کے حوالے سے ایک ویڈیو اٹھائی اور اس پہ تبصرے فرمائے، اور اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ ماریا بھی تو اس کے اپوزٹ چل رہی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا، تو پھر ان سے معافی مانگ لی۔ یہ دیکھیں نا، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ ڈاکٹر عفان نے فرا وڈائز کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہیں معروف فیشن ڈیزائنر ماریا بی کے خلاف اپنی سابقہ ویڈیو کے حوالے سے معذرت کی تھی ہے۔ اور ڈاکٹر عفان کہنا تھا میں واقعی میں اپنی اس ویڈیو پر بڑا شرمندہ ہوں جو میں نے ماریا بی کے خلاف بنائی تھی۔ ماریا بی کے خلاف بات کرنے کے بعد مجھے واقعی برا لگا۔ اچھا جی، مہربانی ڈاکٹر صاحب، مجھے میرے دوست اور اسلامک پوڈ کاسٹر علی نے بتایا کہ ماریا بی کے بارے میں چیزیں واقعی مختلف ہیں۔ تو پہلو ڈاکٹر صاحب تسی تحقیق کر لیندے نا، تسی پہلو نہیں پوچھا، یہ آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا، پھر بھی لا کرنا چاہیے۔ کہنا تھا کہ وہ ذاتی جو ڈیمیج ہونا ہے وہ ہوگی نا ختم، اگر وہ سیدھے رستے پہ ہے ابھی تو آپ نے اس کو ڈپریشن دینے کی کوشش کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر۔ باقی آپ لوگوں نے کہنا تھا کہ وہ ذاتی طور پر ماریا بی کو بھی پسند کرتے ہیں۔ اچھا جی، ان کو اپنی ریسرچ ٹیم سے ماریا بی، ریسرچ ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں جناب، ویلا کر دینے ریسرچ ٹیمیں رکھی ہیں جناب، ویری گڈ ڈاکٹر صاحب۔ بی کے خلاف ایک ویڈیو ملی، جس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس کو لاکھوں ویوز ملے۔ اس ویڈیو کا ہدف ماریا بی نہیں تھی، ویڈیو میں نے اس کے سابقہ موقف پر ان کی مذمت کی تھی۔ چلو ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر عفان کیسر نے اپنی جاری بات کہتے ہوئے بتایا کہ اسلامی پوڈ کاسٹر علی نے اس سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ اب چیزیں مختلف ہیں، ماریا بھی اب ان سے منسلک ہیں۔
منسلک ہیں اور انٹر سیکس کمیونٹی کے لیے سرگرمی سے کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ واحد ویڈیو ہے جس کے بعد مجھے شرمندگی ہوئی. متیرے والی تربوز والی سر وہ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ذرا اس پہ ریویو کریں، کیونکہ وہ بہت انہوں نے کہا جی وہ بہت اب بہت مختلف خاتون ہیں. میں تسلیم کرنا چاہوں گا کہ میں غلط تھا، وہ اب بدل گئی ہیں. پہلے چیک کر لینا سی نا کہ بدلی ہیں یا نہیں. ڈاکٹر صاحب ماریا بی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ماریا بی کے بارے میں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ماریا بی ایک مشہور پاکستانی فیشن ڈیزائنر. ماریا بی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. ماریا بی کو کہا تھا. انہوں نے کہا ماریا بی ایک ویڈیو دکھاتی تھی جس میں LGBTQ کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے فیشن شوز کا مطالعہ کر رہی تھی. ٹھیک ہے جی. اور ڈاکٹر عرفان نے مجھے کہا کہ ماریا بی مسلسل فیشن شوز پر تنقید کر رہی ہیں. میں تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے فلسطین کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے میں اہم کردار ادا کیا اور اکثر فیشن شوز میں پہنے جانے والے نازیبا ملبوسات پر تنقید کرتی نظر آتی ہیں، لیکن وہ اسی فیشن برادری کا خود ہی حصہ ہے. ماریا بھی بہت سے بین الاقوامی پروگراموں میں شرکت کی جنہوں نے LGBTQ ایجنڈے کی اور جو انٹرسیکس جو آپ کو پتہ ہے گندی بات رہن دیو حمایت کی، لیکن انہوں نے کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی. در حقیقت ہم سب ماریا بی کی طرح ہم کچھ اور تبلیغ کرتے اور اس کے برعکس عمل کرتے ہیں. بات ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے معاشرے میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. ہم سب منافق ہیں. سب منافق نہیں ڈاکٹر صاحب، مہربانی کریں اے بھی الفاظ واپس لو، خطرناک جملہ. آج کل ہم بہت سے کرپٹ لوگ دیکھ رہے ہیں جو نیک ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور آئندہ انتخابات کی مہم چلا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سیاسی گفتگو تسی کرنی شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا. اور سخت تنقید کا نشانہ بنایا ڈاکٹر عرفان کو سوشل میڈیا پہ جناب. اچھا بہرحال تربوز والی حوالے سے بھی معافی مانگے. اچھا صارفین نے رگڑیا ڈاکٹر صاحب نے اور نال کیا کہ حکام کی جانب تحقیقات کے بعد ان کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا، جس پر فیصل آباد کے تاجروں نے ان کو 10 ارب ہرجانے کا. دیکھیں نا، فیصل آباد تاجروں نے 10 ارب 50 لاکھ ادھروں فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، پنجاب کی طرف سے. اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا صارفین ڈاکٹر عرفان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عرفان کیسر کو تربوز کے حوالے سے ویڈیو بنانے پر کوئی شرمندگی ہوئی ہے کہ نہیں، کیا وہ اس پر ویڈیو بنا کے معافی منگن گے یا نہیں. ڈاکٹر صاحب مہربانی کرو، لوگوں کا بڑا نقصان ہویا ہے. تسی ایویں تجربہ کڈیا ماریا کہ ایک ادھا کوئی واقعہ ہوئے گا، لوگوں کو کینسر آپ نے کر دیا، تربوز ہی کھانا بند کر دیا. میرے بچے نے بھی کھانے بند کر دیں. جناب جن اندر روزی روٹی سی جڑے صحیح سن انہوں کا پھر کی حال ہوا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہے جناب ڈیجیٹل دہشت گردی. پرانو فوری اجازت دیں. اللہ حافظ.